बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। क्या पाकिस्तान को फिर हालते जंग की तरफ ले जाया जा रहा है? इसी तनाज़र में हम आज बात करेंगे। इसके मुख्तलिफ मंदरजात हैं, जैसे कि दासू डैम पर चीनी और पाकिस्तानी एहलकारों के ऊपर हमला हुआ है, और अफ़गान सफ़ीर की 26 साला बेटी का मुबैना अगवा और बाद में बाजियाब होना, एक ये है उसका पहलू। तीसरा पहलू उसका ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से 3 अरब रुपया पाकिस्तान की करेंसी का बरामद होना, इसके ताने बाने क्या हैं। और इसके साथ जो अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह साले, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने 10,000 जंगजू अफ़गानिस्तान के अंदर भेजे हैं। और इस तरह की सारी चीज़ों का मिला के उसका तज्ज़िया करते हैं कि क्या दुश्मन फिर पाकिस्तान को एक हालते जंग में धकेल रहा है। मामला ये कि दासू डैम के ऊपर ये जो हमला हुआ है, ये जब से सी पैक शुरू हुआ 2014 से, तो तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। तो ये शदीद तरीन हमला, पहली नौइयत का हमला है जो दासू डैम पे दुश्मनों ने किया है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच किया है और पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म किया है। तो ये जो हमला है, इससे पाकिस्तान और चीन दोनों बहुत ही मुस्तरब हो गए हैं। पहले तो पाकिस्तान चीन जो है उसने बहुत रिएक्ट किया कि जो पाकिस्तानी जो मुलाजमीन है दासू डैम पे काम कर रहे हैं, हम उनको नौकरियों से फारिग कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने अपनी फिर एक टीम भी इधर भेजी है। आप इसकी सीरियसनेस का इस बात से अंदाज़ा कीजिए। और तीसरी बात यह है कि चाइना को भी अंदाज़ा है, और चाइना ने ये बहुत क्लैरिटी से बात की है कि जो भी दुश्मन मुल्क या जो भी दुश्मन एजेंसी इसके पीछे इन्वॉल्व हुई, हम उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो इससे पहले भी हमले हुए हैं। आप देखें कि सरीना होटल जो कोयटा के ऊपर भी हमला हुआ, चीनी कौंसलेट कराची के ऊपर भी हमला हुआ। तो ये हमले तवातर से हो रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन पे तो देखें पिछले दिनों में ही कैप्टन अफान और एक कैप्टन बासित, पाकिस्तान आर्मी के 2 कप्तान जो है ना, वो शहीद हुए हैं। तो दासू डैम पे जो हमला है, इसको सिक्योरिटी ब्रीच तो हम कह सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें समझना चाहिए कि ये जो दुश्मनाने पाकिस्तान है वो बिल्कुल ताक लगा के बैठे हुए हैं कि जिधर से भी आपने हल्का सा वो सिक्योरिटी लैप्स किया तो उन्होंने आपको इंगेज कर लेना। और इस सूरत हाल में चीन और पाकिस्तान वो खुसूसी तौर पे समझते हैं कि इसके ताने बाने जिस मुल्क से मिलने हैं, उस मुल्क का नाम है भारत। क्योंकि भारत ही पहले से इस तरह की ये चीज़ें कर रहा है, और भारत जो ये सारी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसका दफ्तर खारजा ने एक डोसियर दिया है कि इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए हिंदुस्तान ने कोई 87 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं, और उनमें से 66 ट्रेनिंग कैंप्स अफ़गानिस्तान के अंदर हैं और 21 ट्रेनिंग कैंप जो है वो हिंदुस्तान के अंदर है। और इन तमाम के तमाम तरबियती कैंपों का मकसद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराना है। और ये दासू डैम के ऊपर जो हमला हुआ है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। और कुछ दिनों तक ये जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और चाइना की जो आए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, वो चीज़ों को सामने ले आएंगे कि इसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। क्योंकि बहुत ही प्लान्ड और ये हाई प्रोफाइल एक टेररिस्ट अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, और पाक चाइना जो है वो सी पैक उसको ख़राब करने की एक साजिश की गई है, जबकि ये दुश्मनों की भूल है। इससे पहले भी इस तरह की ये भोंडी कोशिशें करते रहे हैं, जबकि ये कामयाब नहीं होंगे। वजह यह है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों का सी पैक एक नेशनल कमिटमेंट है। उस तरह ही नेशनल कमिटमेंट है जैसे पाकिस्तान का कश्मीर नेशनल कमिटमेंट है, जैसे पाकिस्तान का एटम बॉम्ब नेशनल कमिटमेंट है। इसी तरह जो है सी पैक एक नेशनल कमिटमेंट है, और ये चीनियों के तो आइन का हिस्सा है। एक बात तो ये हो गई वाजे। दूसरी ये जो इसके साथ ही आप देखें कि ये अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मुबैना अगवा, 26 साला लड़की का अगवा हुआ है, और इसके ऊपर पाकिस्तानी जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है कि इसके अंदर कुछ जो है वो सुकम पाए जा रहे हैं कि वो टैक्सी के ऊपर जाती है,
اسلام آباد سے پنڈی آتی ہے، پنڈی سے واپسی کے اوپر وہ اغوا ہو جاتی ہے، ایک مبہم سی کہانی ہے۔ اور یہ بھی جیسے یہ اس پلوامہ ٹائپ چیز کرتے ہیں نا کہ انہوں نے فالس فلیگ بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی سکم رہ جاتے ہیں، اس کے اندر بھی سکم نکلے گا۔ اور ہم نبی بالکل پورے وثوق سے نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان انوالو ہے، لیکن غالب امکان ہے کہ ہندوستان اس کے اندر انوالو ہوگا۔ اور پاکستان کے لوگوں کو اور سیکورٹی اداروں کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں آگے ہونی ہیں، اور پاکستان کو ویسے ہی ابھی کمر کس لینی چاہیے کہ جیسے انہوں نے ٹیررزم کی وار لڑتے ہوئے سیکورٹی کو بالکل کچھ جگہوں پہ ہائی الرٹ اور کچھ جگہوں پہ ریڈ الرٹ کیا ہوا تھا، سیکورٹی کو اس لیول پہ لے جانا ہوگا، میڈیا کے اوپر لوگوں کو جا کے اویئر کرنا ہوگا، جیسے کرونا کے لیے اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک ٹیررزم جب اپنی پیک پہ تھی، میں بات کر رہا ہوں ارلی 2010s کی، کہ تب پورے میڈیا کے اوپر لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ بھی سیکورٹی کے اتنے خطرات ہیں، تو ابھی بھی میڈیا کے اوپر بتایا جائے، کیونکہ افغانستان سے پل آؤٹ ہو رہا ہے اور ہندوستان کی 100% کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر کوئی بدامنی ہو یا پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو تو بلیم پاکستان کے اوپر آئے۔ تو لہٰذا پاکستان کی جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ ان کو جو ہے نا وہ ہمہ جہتی پالیسی اپنانا ہوگی۔ اور جہاں تک معاملہ ہے سی پیک کی سیکورٹی کا، اس کے لیے سیکورٹی ڈویژن بنا ہوا ہے، اور جیسے ایس پی یو بنی ہوئی ہے چائنیز کی سیکورٹی کے لیے، اسی طرح جو سی پیک کے دوسرے چیپٹرز کو دیکھنے کے لیے بھی سیکورٹی ہے، تو وہ کوئی بڑے کمپیٹنٹ لوگ لگائے جائیں، لائٹ کمانڈو کے جو لوگ ہیں، انفینٹری کے لوگ ہیں، بالکل خاص فوجی لگائے جائیں، لائٹ کمانڈو والے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، اور اس طرح کے جو سروسز کے لوگ ہیں ان کو سیکورٹی کا ٹاسک دیا جائے، تاکہ سیکورٹی کو دیکھنے والے بالکل کمپیٹنٹ اور ٹرینڈ لوگ ہوں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ جے شنکر جو ان کا فورن منسٹر، اس نے یہ کہا ہے کہ ببانگے دہل کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو فیٹف میں ڈلوایا ہے اور ہم نہیں نکلنے دیں گے گرے لسٹ سے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر ہندوستان کرا رہا ہے۔ 2 کپتان شہید ہوئے، ان کی شہادت کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ پاکستان کے واضح طور پہ کون سے دشمن ہے اس علاقے کے اندر؟ اگر پاکستان کا کوئی دشمن موساد یا کوئی اور ایجنسی سی آئی اے کی شکل میں بھی ہو تو آپریٹ کس سے کروانا انہوں نے؟ آپریٹ تو لوکلی انہوں نے ہندوستان سے کروانا ہے نا۔ ہندوستان آگے سے یہ پاکستان کے کچھ اندر جو مس گائیڈڈ وہ جو لوگ ہیں ان کو خریدے گا، اور یہ خریداری کے لیے 3 ارب روپیہ یہ جو افغانستان کے اندر سے برآمد ہوا ہے یہ ان کاموں کے لیے ہوا ہے۔ اور امراللہ صالح جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اتنے جنگجو بھیجے، تو امراللہ صالح، اشرف غنی اور یہ ڈاکٹر عبداللہ، ان سارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی یہ بہت ٹائم گزر چکا ہے، ابھی آپ بہت سٹرونگ پوزیشن میں نہیں، طالبان سٹرونگ پوزیشن میں جاتے جا رہے ہیں، تو ابھی بھی پاکستان کے ساتھ کوشش کریں تعلقات بہتر کر کے پاکستان کو آن بورڈ لے کے تو طالبان سے کچھ لے لیں۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کو رگیدتے جانا ہے اور آپ نے اپنی کوئی ٹرمز منوا لینی ہے طالبان سے، تو وہ یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ یہ پچھلے 9 مہینوں سے آپ منوا نہیں سکے، جب آپ زور میں بھی تھے اور امریکنز بھی ادھر تھے، نیٹو بھی ادھر تھی، اب تو طالبان زور میں۔ اور ابھی ان کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے، کچھ جو لینا دینا ہے گورنمنٹ کے اندر پاور شیئرنگ میں کچھ رول چاہیے، تو پاکستان کو بلیم کرنے کی بجائے، پاکستان کو ایسے ہی تن و تشنی کی بجائے، پاکستان سے ریکویسٹ کر کے، طالبان سے منت ترلا کر کے کچھ نہ کچھ پاور کے اندر حصہ لے لیں، تو پھر یہ افغانستان کے اندر یعنی ان کو کوئی رول ملے گا۔ ادروائز طالبان اس وقت موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ان کو دے سکیں، اور یہ اگر چاہیں گے کہ پاکستان کو ایسے ہی تھوڑا سا بے عزت کر کے اور پاکستان کے اوپر الزام تراشی کر کے یہ کوئی مقصد حل کر سکیں گے، تو یہ مقصد تو پچھلے یہ 20 سال سے نہیں حل کر سکے، اور یہ مقصد ہندوستان کی ایما پر جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ حاصل نہیں کر سکے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایک جو ریونج اور مسٹرسٹ کی جو وہ دیوار ہے نا وہ کھڑی ہوتی جائے گی، اس سے فائدہ انہوں نے بھی کوئی حاصل نہیں کیا اور آئندہ وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ان کو ریویو کرنی چاہیے اپنی پالیسیوں کو، اور دوسرا بھارت جو ہے اس کے اشاروں پہ جانچنے کی بجائے اس خطے کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے اور ایسی ایک پوزیشن لینی چاہیے کہ جسے طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کے افغانستان کے اندر پیس آئے۔
اور جہاں تک پاکستان کے اندر یہ سیکیورٹی معاملات ہیں یہ تیز ہوتے جا رہے ہیں، اور دشمن جو ہے پرٹیکولرلی انڈیا پاکستان کو پھر حالت جنگ کی طرف گھسیٹ رہا ہے، اور ہمیں اپنی سیکیورٹی کو ٹائٹ کرنا ہوگا، میڈیا کے اوپر لوگوں کو بتانا ہوگا سیکیورٹی کو، اور سی پیک کے جو سیکیورٹی کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی سیکیورٹی کے لیے ایک اگر سیکیورٹی ڈویژن قائم کیا، اور بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی دیکھنی چاہیے تاکہ یہ معاملات نہ ہو، اور یہ جو ایمبیسڈرز ہیں اور اس طرح کی اور چیزیں بلیک سوان جو پاکستان میں ہونے کے ابھی بھی خدشات ہیں، ان کے اوپر پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو نظر رکھنی چاہیے، اور اس طرح کے جتنے بھی عزائم دشمن کے ان کو فوائل کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔